بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی تکمیل کریں گے، اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. سورہ یوسف اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، 7 رکوع ہم نے اس کے پڑھے تھے. یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ تقریباً اول تا آخر ایک نبی کی رودات پر مشتمل ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے، کچھ آیات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ 29ویں پارے میں نسبتاً چھوٹی صورت ہے، سورہ نوح. وہ تقریباً ساری کی ساری سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے پر مبنی ہے. پھر سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی تقریباً زیادہ بڑا حصہ سورہ طٰہٰ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی سرگزشت پر مبنی. اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اپنے والد صاحب سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف جو ہے وہ مکر کریں گے. پھر بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے کچھ قافلے والے ان کو لے گئے، پھر مصر کے بازار میں وہ بکے اور عزیز مصر نے ان کو اپنے ہاں رکھ لیا. ان کی بیوی جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی سیدنا یوسف پر اور دعوت گناہ دی. پھر یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر جیل میں 2 لوگ داخل ہوئے. انہوں نے سیدنا یوسف سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، انہوں نے تعبیر بتا دی اور وہ ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے بتایا تھا. پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 جو ہے وہ دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں جو ہیں وہ ہری ہیں اور 7 بالکل زرد ہیں، خشک ہیں. تو بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے پوچھا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر بیان کرو، لیکن وہ اس سے عاجز رہے. تو پھر وہاں جو ان ساقی تھا بادشاہ کا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بڑی اچھی تعبیر بیان کی تھی، بلکہ کہا بھی تھا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی بڑی اچھی تعبیر بتا دی اور کہا کہ 7 سال پہلے جو ہے وہ بہت جو ہے خوشحالی ہوگی، رویدگی ہوگی. تو اس میں تم یہ کرنا کہ جو بھی فصلیں ہوں اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بالیوں میں ہی چھوڑ دینا، جتنا باقی تم نے استعمال کرنا ہے. اور اگلے سال انتہائی سختی کے قحط کے ہوں گے تو جو تم نے بچایا ہے، پسنداز کیا ہے، وہ تم وہاں استعمال کرو. اور پھر بادشاہ نے ان کو مقرر کر دیا زمین کے خزانوں پر اور تمام جو فوڈ مینجمنٹ ہے اس پر ان کو مقرر کر دیا. تو اب وہ قحط کے سال آ گئے اور ہر طرف جو ہے قحط پھیل گیا، مصر اور آس پاس کے تمام علاقوں میں. تو بہت دور دور سے بھی لوگ آتے تھے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مال موجود تھا، اناج موجود تھا، تو دور دور سے لوگ یہاں پر آ کے لے کے جاتے تھے. معاوضے پر روپیہ دیتے تھے، اس کے اگینسٹ جو ہے غلہ لے کے جاتے تھے. تو کنعان جہاں پہ سیدنا یعقوب اور ان کے بیٹے تھے، وہاں تک بھی قحط پہنچ گیا. اب آگے وہاں قصہ بیان ہوا ہے کہ ان کے جو ہے وہ بھائی سیدنا یوسف کے آئے ہیں، وہ بھی اس طرح سائل بن کر آئے کہ ہمیں بھی جو ہے غلہ دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور وہ ان کے پاس داخل ہوئے. تو سیدنا یوسف نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے. یعنی سیدنا یوسف جو ہے وہ پوچھتے بھی رہتے ہوں گے کہ بھئی کنعان کی طرف سے لوگ آئے یا نہیں آئے. بتایا گیا ہوگا کہ وہاں سے ایک قافلہ آیا ہے اور پھر اس تعداد میں لوگوں کو دیکھا تو پہچان لیا. جبکہ جو بھائی تھے وہ تو چونکہ اپنی طرف سے ان کا قصہ تمام کر چکے تھے اور ان کو یہ باور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک صاحب جن کو ہم نے اپنے تئیں کنویں میں ڈال دیا تھا وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ بالکل حکمران اور سربراہ کی حیثیت سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں.
ولما جہزہم بجہازہم، تو جب انہوں نے معاوضہ دیا اس کے اگینسٹ، ان کو غلہ دے دیا گیا، وہ سارا غلہ تیار کر دیا گیا، اونٹوں پہ لدوا دیا گیا. قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو سیدنا یوسف نے کہا کہ بھائی جو تمہارا بھائی ہے تمہارے باپ کی طرف سے، یعنی تمہارا اللاتی بھائی ہے، مائیں مختلف ہیں بھائی ایک ہے، اس کو بھی لے کر آؤ. اب ظاہری بات ہے جیسے راشننگ ہوتی ہے نا، تو راشن کارڈ بنتے ہیں، تو انہوں نے آ کے بتایا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں، یہ ہم بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک بھائی والد صاحب کے پاس ہیں اور والد ہیں والدہ ہیں، تو ان سب کا ہمیں حصہ چاہیے. تو کہا کہ وہ جو تم نے کہا ہے نا کہ تمہارا بھائی ہے، باپ جو ہے، باپ جایا بھائی جو ہے، وہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اگلی مرتبہ. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا پیمانہ دیتا ہوں، ہر ایک کو اس کا حصہ دیتا ہوں، اور میں خوب اچھی طرح مہمان نوازی کرتا ہوں. یعنی مراد یہ کہ جو آئے گا فزیکلی اس کو اس کا حصہ مل جائے گا، تو اگلی مرتبہ اگر اس کا حصہ چاہتے ہو تو اس کو لے کر آنا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اس کو نہ لے کر آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو پھر تمہارے لیے کوئی بھرتی نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، اور میرے پاس بھی نہ پھٹکنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد صاحب کو پھسلائیں، ان کو کسی طریقے سے رام کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے وہ یوسف کے ساتھ کیا کر چکے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ اور زیادہ حساس ہو چکے تھے، اب بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے کہیں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم انشاءاللہ یہ کر کے رہیں گے، کسی طریقے سے والد صاحب کو بہلا پھسلا کے بنیامین کو لے آئیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تو انہوں نے سیدنا یوسف نے کارکنوں سے کہہ دیا جو خدام معمور تھے غلہ وغیرہ دینے پر کہ بھائی جو ان کے اسباب ہیں نا اسی میں ان کی پونجی بھی واپس رکھوا دینا، جو معاوضہ دیا ہے وہ بھی واپس رکھوا دینا، شاید کہ جب وہ اپنے گھر لوٹیں تو وہ اس کو پہچان لیں کہ بھائی ہماری پونجی تو ہمیں مل گئی ہے، اور شاید پھر وہ اور لوٹ کر آئیں، دوبارہ آئیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا کہ غلہ بھی مل گیا اور پونجی بھی ہمیں واپس مل گئی جو ہم نے معاوضہ دیا تھا. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، تو جب واپس لوٹے اپنے والد کے پاس تو ان سے کہا کہ ابا جان ہم سے تو بھرتی روک دی گئی، یعنی وہ بھائی کے حصے کی بھرتی ہمیں نہیں ملی، تو آپ ہمارے ساتھ اگلی مرتبہ بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا غلہ بھی لے آئیں، اور ہم اس کی اچھی طرح حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کو کوئی غضن نہیں پہنچے گی. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، سیدنا یعقوب نے کہا کہ کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں، ویسا ہی اعتماد کروں جیسے میں نے اعتبار کیا تھا تم پر تمہارے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے، یوسف کے معاملے میں بھی تمہاری باتوں میں آ گیا تھا، تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، کہا کہ نہیں، اصل محافظ جو ہے وہ تو اللہ ہے. ولما فتحوا متاعهم، اب جب انہوں نے اب سامان وغیرہ اتروایا، غلہ اتروایا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے یہ پایا کہ جو پونجی انہوں نے دی تھی جس کے اگینسٹ انہوں نے غلہ لیا تھا وہ بھی ان کے سامان میں موجود ہے، وہ بھی ان کو واپس دے دی گئی. قالوا یا ابانا ما نبغی، تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری پونجی تھی جو ہماری طرف ہی لوٹا دی گئی، یعنی ہم نے جو روپیہ پیسہ دیا تھا وہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا. مولانا علی میاں علیہ رحمہ کیونکہ بہت اچھی عربی جانتے تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے خاص طور پہ عربوں کے حوالے سے کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے غیر عربوں تک، اجمیوں تک، ہندوؤں تک، تو وہ عربوں کے ذریعے پہنچا ہے، وہی اس دین کے اولین کیریئر تھے اور ان کے ذریعے دین ہم تک آیا. لیکن اب بہت سے ایسے علاقے ہیں خاص طور پہ ہند کے علاقے کہ جہاں پر جو ہے وہ دین کی محنت اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور عربوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو دین سے بالکل غافل ہو چکی ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خاص طور پہ تبلیغی جماعت وغیرہ کے لوگ جب عرب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارے یہاں سے دین ادھر آیا تھا اور تمہاری طرف گیا تھا، اب وہاں سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے. تو مولانا علی میاں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ اب عربوں کو ہم
دین کی دعوت دیں، دین کی طرف لے کر آئیں، تاکہ جب ہم ان کو دین پہنچا دیں تو وہ بھی پھر یہی جملہ کہیں، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، بھئی یہ ہماری پونجی تھی جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، یعنی ہم سے دین گیا تھا اور ہمارے پاس وہ چیز واپس آ گئی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم اب جائیں گے تو پوری رسد لے کر آئیں گے، اور ہم جو ہے اپنے بھائی کی خبرداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک بار شتر راشن جو ہے، ایک پورا اونٹ بھر راشن ہم مزید لے کر آئیں گے بھائی کے حصے کا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ بھرتی جو ہے یہ تو بہت آسان ہے، سہولت والی ہے، گئے اور ہمیں بھرتی مل گئی۔ یا ایک ترجمہ اس کا کیا گیا کہ یہ جو بھرتی ہمیں ملی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، یسیر بمانی قلیل، یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، تو بھائی کو بھی بھیجیں تاکہ اس کا حصہ بھی ملے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو، اللہ کو گواہ بنا کر جو ہے مجھ سے جو ہے عہد کرو کہ تم ضرور بالضرور اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم سارے کے سارے گھیر لیے جاؤ، سارے کے سارے کہیں قید ہو جاؤ، محسود ہو جاؤ، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو لے کر آنا۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے ان کو دے دیا پورا عہد اور میثاق ان سے کر لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ اللہ ہی نگہبان ہے اس پر جو تم کہہ رہے ہو، اللہ ہی اب اس پہ گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹو جب تم جانا شہر میں تو مت داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، اور چاہیے کہ تمام بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کریں۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 11 بھائی ہیں کڑیل، وہ جائیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسباب بھی ہے، ان کے پاس پونجی بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اچکے یا ڈاکو ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور دوسری بات جو زیادہ تر مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ ایک جیسے ایک تدبیر کی انہوں نے کہ اس طریقے سے 11 جو ہے وہ کڑیل بھائی اکٹھے داخل ہوں گے شہر میں، گویا ان کو نظر نہ لگ جائے، اور جیسے نظر بد ہوتی ہے، حسد کی نگاہ ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، یہ جو نظر لگنے کا عمل ہے یہ حق ہے، یہ نظر لگا کرتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بس یہ ایک تدبیر ہے، باقی ظاہری بات ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو جب وہ ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز ان کو نہیں بچا سکتی تھی، کچھ بھی، مگر یہ ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی یعقوب کے جی میں، جس کو انہوں نے پورا کر لیا۔ تو یہ تدبیر ہے، تدبیر انسان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والے تھے بسبب اس علم کے جو ہم نے ان کو دیا تھا، جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت خبر نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو جب وہ سارے کے سارے پہنچے سیدنا یوسف کے پاس، تو ایک خاص موقع پہ سیدنا یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو جو ہے وہ الگ خلوت میں لے گئے اور ان سے کہا قال انی انا اخوک، اور کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، وہی بھائی جس کو بچپن میں جو ہے کہیں گرا دیا گیا تھا، میں وہی بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو تمہارے بھائیوں نے پہلے کیا، جو سازشیں کیں، تو اس معاملے میں غمگین مت ہو، پریشان مت ہو۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا گیا تو وہ جو سقایا تھا، پانی کا جو پیالہ تھا یا وہ جو پیمانہ تھا خاص بادشاہ کا خصوصی چاندی کا یا شاہی جام تھا، اس کو ان کے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر پکارا ایک پکارنے والا، ایتھا العیر، اے قافلے، یعنی قافلہ کا مطلب ہے ایتو اہل العیر، کہ اے قافلے والو انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو۔ یعنی آگے جا کے
بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تدبیر خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائی تھی. وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں، لیکن وہاں کا جو ملک کا قانون تھا اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ کسی کو ڈیٹین اس طرح کیا جا سکے، الا یہ کہ بھائی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. تو ان کے بھائی کے سامان میں وہ شاہی جام جو ہے وہ رکھوا دیا گیا، اور پھر ڈھونڈیا پڑی کہ بھئی کہاں گیا وہ شاہی جام. تو ظاہری بات ہے کسی پکارنے والے نے کہا کہ بھئی اے قافلے والو، تم ہی یہاں آئے تھے، اس کے بعد ہی یہ جام کہیں گم ہوا ہے، تو بے شک تم چور ہو. اور ظاہری بات ہے کہ سیدنا یوسف کے کہنے پر ہوا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، تب بھی یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال یہ لوگ چور تو تھے. ظاہری بات سیدنا یوسف علیہ السلام کی چوری کی اور کس طریقے سے لے کر گئے اور سارا معاملہ ہوا. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ جو قافلے والے تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، پکارنے والوں کی طرف، اور کہا کہ بھئی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد سؤال ملک، انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لائے گا اس کو انعام کے طور پر جو ہے ایک بوجھ اونٹ ملے گا، اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضمانتی ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تو قافلے والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم یہاں کسی شرارت کے لیے تھوڑی آئے ہیں، اور ہم چور بھی کبھی نہیں تھے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو ان لوگوں نے جو نگران تھے انہوں نے کہا کہ پھر تم خود ہی بتا دو کہ اگر تمہارے ہاں سے وہ پیمانہ نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اب گویا ایسا لگتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم کے ہاں جیسے جو بھی اس وقت شریعت تھی اس میں یہی قانون تھا کہ جس کے ہاں سے بھی چوری کا مال نکلے اس کو محبوس کر لیا جائے، اس کو روک لیا جائے. تو انہوں نے خود سے یہ بتایا، یعنی قافلے والوں نے بتایا کہ بھائی جس کے ہاں سے جس کے پاس سے یہ ملے گا سامان بس وہی بدلہ ہے، اسی کو رکھ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ہم تو یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو. فبدا باوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، تو پھر سیدنا یوسف نے جو ہے تلاشی شروع کی، پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی اور پھر اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی کی اور پھر وہاں سے اس کو برآمد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، کہا کہ اسی طریقے سے یہ داؤ ہم نے سیدنا یوسف کو سجھایا تھا، اس کی ذمہ داری سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف. ہم نے ایک تدبیر سکھائی تھی اور ایک خاص توریہ کے انداز میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کو روک لیا جائے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ ہرگز نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں یا بادشاہ کے نظام میں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. یہاں دین کا لفظ بالکل انہی معنوں میں ہے کہ جو ہے لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، جو بھی نظام ہے، کہا کہ اس کے ذریعے اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کسی باہر سے آنے والے آدمی کو روک لیا جائے مگر اس طریقے سے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہائرارکی ہوتی ہے، علم ریلیٹو ہوتا ہے، ہر عالم سے بڑا عالم بھی موجود ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ علیم العلیم، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا علم والا ہے، وہ تو ہر عالم کے اوپر ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو اب سیدنا یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی تو اس سے پہلے چوری کی تھی، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ اس کا ایک پہلا بھائی تھا وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے جی میں چھپا لیا اور ان کو جتلایا نہیں. اور جی میں کیا بات کہی؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور جی ہی جی میں کہا کہ بے شک تم سب سے بدترین منزلت پر ہو، بہت ہی برے لوگ ہو. اس موقع پر بھی یعنی وہ جو بھائی جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی اس کو ڈیفیم کرنا تم نہیں بھولے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، اب انہوں نے منتیں کرنی شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرن، کہ ہمارے والد صاحب ہیں اور بہت بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. چونکہ بنیامین کے معاملے میں تو وہ پختہ قسمیں دے کر آئے تھے اپنے والد کو کہ ساتھ لے کر آئیں گے. قال معاذ اللہ، سیدنا یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ میں روکوں یا میں اپنے پاس ڈیٹین کروں مگر اس کو جس کے ہاں ہم نے اپنا سامان پایا.
بھئی جو چور ہے جس کے پاس سے سامان نکلا ہے اسی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، کسی اور کو نہیں رکھ سکتے. انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ تمام منتیں ترلے کر کے مایوس ہو گئے اس معاملے میں تو وہ اکیلے ہو کر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ان کے جو بڑے بھائی تھے، ان کے بارے میں یہودا یا یہوذا ان کا نام آتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور اللہ کو گواہ ٹھہرا کر لیا تھا، اور اس سے پہلے جو تم زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں. اور لگتا ہے کہ یہ وہی بھائی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ بھئی اس کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، تو کہا کہ میں تو اس زمین سے نہیں ٹلوں گا، میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب مجھے اجازت دے دیں آنے کی، یا اللہ تعالیٰ میرا معاملہ چکا دے، یا مجھے موت آ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے. وهو خیر الحاکمین، اور اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الى ابیکم، اب جاؤ تم سب اور اپنے ہمارے والد صاحب سے کہنا فقولوا یا ابانا، اور کہو کہ اے ابا جان ان ابنک سرق، کہ آپ کا بیٹا تو چور نکلا. وما شہدنا الا بما علمنا، اور کہا کہ ہم نے تو وہی کہا تھا جس کی ہمیں خبر دی گئی. اب وہ چور ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ہاں سامان نکلا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم جو ہے وہ غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں ہیں. اصل میں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، فیس ویلیو پہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے. واسأل القرية التي كنا فيها، اور پوچھئے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی بستی کا مطلب اہل بستی سے. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے یا قافلے والوں سے جس میں ہم آئے ہیں. آپ خود تحقیق کر لیں، جو ہے وہاں جا کے پوچھ لیں بستی والوں سے، قافلے والوں سے پورے کیا معاملہ ہوا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. اب چونکہ ظاہری بات پہلے تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا سیدنا یوسف کے معاملے میں، یہاں واقعتاً وہ سچے تھے، تو اس وجہ سے کہا کہ بھئی جس سے چاہیں آپ تحقیق کر لیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے جی سے یہ بات بنا لی ہے. فصبر جمیل، تو میرے لیے تو اب بھی وہی معاملہ ہے کہ مجھے بس ایک خوبصورت صبر کرنا ہے. اور صبر جمیل کون سا ہوتا ہے کہ جس میں جزا فضا نہ کی جائے، لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کیا جائے، اور جو ہے ہائی دہائی نہ مچائی جائے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس اکٹھا کر کے لے آئے گا، یعنی مجھے ابھی بھی امید ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے. وتولی عنہم، اور وہ ان سے ہٹا، سیدنا یعقوب ان سے پیچھے ہٹے. وقال یا اسفا علی یوسف، اور سیدنا یوسف کا جو غم تھا وہ ایک دم تازہ ہو گیا جب ایک اور بیٹا جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا. کہا کہ اے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، رو رو کے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں. فہو کظیم، اور وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہے تھے، اس غم کو اپنے اندر لیے ہوئے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم لگتا ہے کہ آپ یوسف کا ذکر چھوڑیں گے ہی نہیں، کبھی اس کی یاد آپ کے جی سے جائے گی ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ اسی غم میں گھل جائیں اور اسی میں آپ ہلاک ہو جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ دیکھو میں اپنا شکوہ اور اپنا اضطراب میں اللہ کی جناب میں کہتا ہوں. تو یعنی اصل میں تو تکلیف کا، پریشانی کا اظہار بندوں کے سامنے کرنا یہ گویا ایسی بات ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، توکل کے منافی ہے. اللہ کے سامنے زاری کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں. اسی لیے ہمارے بڑے، ان کے عربوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کا یہ محاورہ ہوتا ہے الشکوۃ الی اللہ، الشکوۃ الی اللہ، الی اللہ المشتکا، کہ بھئی شکوہ ہے جو اللہ ہی سے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو شکوہ ہوتا ہے وہ تو محبت کا اظہار ہے، وہ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تعلق کی شدت ہے جو بعض اوقات ایک خاص طرح کا شکوہ پیدا کرتی ہے. اور یہی معاملہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف میں آپ کے ساتھ جو ہوا، اس موقع پر آپ نے بھی استغاثہ کیا تھا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے جو ہے وہ شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، اپنے اسباب کی کمی کا، اور اس کا کہ تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے ہلکا کر دیا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ظاہری بات ہے وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا تھا. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف،
اے بیٹو جاؤ اور اب یوسف کی بھی، یوسف و اخیہ، اور اپنے اس بھائی بنیامین اور وہ جو یوسف ہے ان کی سب کی ٹوہ لگاؤ، ان کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی جو فیض ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے فیض سے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ لوگ کے جو کافر ہیں، مگر وہ لوگ کے جو ناشکرے ہیں. فلما دخلوا علیہ، تو پھر جب وہ داخل ہوئے، دوبارہ گئے سیدنا یوسف کے پاس، عزیز مصر کے پاس، انہوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے اب پھر فریاد کی کہ اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بڑی ہی سختی آ پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت ہی ناقص جو ہے وہ پونجی لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، تو ہمیں ہماری بھرتی پوری دے دو، اور بلکہ ہم پہ صدقہ و خیرات بھی کرو، احسان بھی کرو. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب ظاہر بات جب یہ واقعہ ہوا اور کس طریقے سے بھائی جو ہے پھٹے حالوں میں آئے اور زاری کی، تو جیسے ایک دم ان کا دل بھر آیا سیدنا یوسف کا، اور گویا وہ اس بات کو چھپا نہیں پائے، اس کو پھر ڈسکلوز کر دیا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تو سیدنا یوسف نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے، بے سمجھ تھے. اب ایک دم جب ان کو خیال ہوا کہ ان کو کیسے پتہ لگا اس بپتا کا، تو دیکھا ایک دم، تو خیال ہوا کہ شاید یہ سیدنا یوسف ہی ہیں. قالوا أئنك لأنت یوسف، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وهذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میرا مطلب سگا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. اب اس موقع پر بھی کوئی ناز نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے کہ دیکھو میں نے کیسا مرتبہ حاصل کر لیا، کیسا میرا مقام ہے. جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ اللہ کا احسان ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب کاروں کی نیکی کو، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اس موقع پہ بھائیوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے. پہلے بھی اللہ نے آپ کو نوازا تھا، ہم نے آپ سے حسد کیا، اور اب تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ آپ کو ہم پر ایک واضح شرف حاصل ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، تو سیدنا یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. یہی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے ان لوگوں کو، قریبی اعزاء کو، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ کو جو ہے مکہ سے نکال دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ. فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور اس کو ڈال دو والد صاحب کے جو ہے وہ چہرے پر، تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ وہاں سے چلا، یعنی مصر سے چلا. قال ابوہم، تو پیچھے کنعان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو سیدنا یعقوب نے کہا انی لأجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ظاہری بات ہے جو محبت ہوتی ہے والد کو، اور پھر ایک معاملہ ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے، تو کہا کہ میں تو خوشبو پاتا ہوں یوسف کی. لولا ان تفندون، باقی گھر والوں سے کہا مبادا تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑے میاں تو بہک گئے، ان کا تو لگتا ہے کہ بالکل ہی مت ماری گئی ہے کہ اب ان کو ان کی خوشبو آنے لگی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو باقی جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اس پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، آپ کو ابھی بھی توقع ہے کہ یوسف جو ہے آپ سے آ ملے گا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور ڈالی انہوں نے جو ہے وہ ان کا کرتا ان کے چہرے پر، فارتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، اس موقع پہ سیدنا یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اب بیٹوں نے جو ہے معافی طلب کی اور کہا کہ اے ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی جو ہے وہ خطا کرنے والے تھے، چوکنے والے تھے.
قال سوف استغفر لکم ربی، تو سیدنا یعقوب نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ استغفار کے لیے کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں جو خصوصی ہیں، تو کہا ہوگا کہ بھئی ابھی رات کے وقت، تہجد کے وقت، خاص لمحات میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب سارے لوگ پہنچ گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، گویا مسند پر۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور ان سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ چاہے گا، بالجمع کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ تو یہ قصہ تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر پہنچی، وہ جو 12 بیٹے تھے ان کی پھر آگے نسل چلی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ان کو اونچا بٹھا لیا اپنے ساتھ جو ہے اپنے والدین کو عرش پر، تخت پر، اور وہ سب گر گئے ان کے سامنے سجدے میں۔ وقال یا ابتی، اور اس موقع پہ کہا سیدنا یوسف نے، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے اس خواب کا انجام، اس کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، وہ جو بچپن میں دیکھا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ ریز ہے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سجدہ تعظیمی تھا وہ جائز تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ تھا، تو سیدنا یوسف اور ان کے والدین کو گویا قبلہ بنایا تھا۔ لیکن بہرحال سجدہ تعظیمی جو ضروری نہیں ہے کہ پورا سر پہ ماتھا رکھنا ہو، جیسے ایک خاص طرح سے کورنیش بجا لانا ہوتا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا۔ لیکن بہرحال اس شریعت میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کو بھی اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے اور تم کو بھی لے آیا بادیہ سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ڈال دیا تھا۔ ایک تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے کہ میں آج جس منصب پر ہوں یہ اللہ کا احسان ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بھائیوں کو بھی بہت شرمندہ نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شیطان ہے جس نے تمہیں چوک لگائی، اور شیطان کی وجہ سے تم لوگ جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب جو ہے بہت باریک بین ہے، اس کی تدبیریں بہت سٹل ہوتی ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے رب تو نے بے شک مجھے حکومت بھی عطا کی اور تو نے مجھے سکھایا باتوں کے انجام کا علم یا خوابوں کی تعبیر کا علم۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تو مجھے فرما برداروں میں موت دینا اور مجھے آخرت میں نیک بختوں کے ساتھ جا ملانا۔ اب ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جو پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا شرف کیا ہے کہ انسان اس حال میں جان دے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں نیکوکاروں میں اٹھایا جائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ ٹھہرانے لگے اور طرح طرح کا فریب دینے لگے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اے نبی اگر آپ کتنی ہی لالچ کریں، کتنی ہی آرزو کریں، تو لوگوں کی اکثریت تب بھی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ تھیم قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ بہت حریص ہیں ان کی ہدایت کے لیے، آپ اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور اے نبی آپ ان سے کسی معاوضے کے طلبگار تو نہیں ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو نہیں ہے بس تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ اب ظاہری بات ہے جو قصہ ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بہت نصیحت ہے کہ جو چالیں بھی وہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف چل رہی ہیں وہ تمام اکارت جائیں گی، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے، اور ایک وقت وہ بھی جو ہے برادران یوسف کی طرح ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ کی جس پر سے ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس پر دھیان نہیں دیتے۔
وہی بات کہ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، کوئی خزانہ تمہارے لیے آ جائے، کوئی فرشتے تمہارے آگے آئیں. تو کہا کتنی نشانیاں ہیں ارد گرد. وہ جو کہا نا کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے جہاں، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. تو اگر تو آدمی کی نگاہ ہو نا تو ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ تمام نشانیوں سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اللہ کے انکار کا نام تھوڑا ہی ہے. مشرکین، ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا یہ لوگ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا ان پر وہ الساعہ ہی آ جائے، یعنی قیامت ہی برپا ہو جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی فرما دیجئے یہ ہے میری راہ، توحید کی راہ، اللہ کی راہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ کوئی اٹکل کے ساتھ نہیں سارے کام ہو رہے، علی وجہ البصیرت دعوت ہے. انا و من اتبعنی، میں بھی علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے ان کی طرف وحی کی بستیوں کے رہنے والوں میں سے. تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ہم نے انسانوں کی طرف جب بھی مبعوث کیے لوگوں کے لیے تو ہم نے انسانوں ہی کو جو ہے وہ پیغمبر بنایا، فرشتوں کو ہم نے کبھی بھی مبعوث نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے مردوں کو ہی نبی بنایا، یعنی نبوت کا جو منصب ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے عام طور پہ یعنی مرد ہی مناسب ہیں. تو جو خواتین ہیں ان کے لیے اور بڑے مرتبے ہیں، صدیقیت کا مرتبہ ہے اور باقی مراتب ہے، لیکن نبوت اور رسالت سے سرفراز جو ہے وہ مردوں ہی کو کیا گیا ہے. اور من اہل القری، اہل بادیہ میں سے نبی نہیں بنائے گئے، چونکہ عام طور پہ وہ جو ہے وہ تند لوگ ہوتے ہیں، سخت لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ چونکہ دین کی دعوت دینی بھی جو ہے سب سے مرکزی جگہ میں ہوتی ہے تو نبی انہی جگہوں سے منتخب کیے جاتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں چلت پھرت نہیں کی، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول، قوم کی طرف سے نا امید ہونے لگے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وظنوا انہم قد کذبوا، اور جو رسولوں کے مخاطبین ہیں ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. یعنی یہ جو پیغمبر آ کر کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو میری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، آسمان سے پتھر آئیں گے، زمین پھاڑ دی جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ جی بہت دیر ہو گئی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا. جاءہم نصرنا، ایسی صورتحال میں ہماری مدد آ پہنچی. اس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو کہا کہ پھر وہ ہماری مدد آ گئی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر جس کو ہم چاہتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جاتا مجرم لوگوں سے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، تحقیق اس احوال میں، اس ساری سرگزشت میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے. تو عام طور پہ جو قصہ گوئی کی روایت ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابھی یہ ریڈیو یا ٹی وی یا تھیٹر بھی باقاعدہ نہیں آیا تھا تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ یہ داستان گوئی اور قصہ گوئی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگ آتے تھے، چوپار لگاتے تھے، قصے سناتے تھے، تو انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. اور عام طور پہ قصہ گوئی میں لغو باتیں، لچر باتیں، ایسی باتیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ جسمانیت کا پہلو بہت ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے. اور ایک یہ قصہ ہے جو بیان ہوا ہے، کس قدر پاکیزہ، کس قدر جو ہے اس میں کردار کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے. لیکن عام طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے ہاں جس طریقے سے جو لوک داستانیں ہوتی ہیں، جس طرح ہیر رانجھا ہے اور سسی پنو ہے، تو ہمارے ہاں بھی جیسے یوسف زلیخا کو ایک لو سٹوری کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور گاؤں میں تو بعض اوقات مہینوں اس کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں عجیب عجیب رنگ ڈال کے آخر میں ان کا نکاح بھی کرایا جاتا ہے، اس کے بعد شادیاں بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے لو سٹوری ہے
تو اس کا کوئی کلائمیکس بھی تو آنا ہے نا. تو یہ ساری باتیں یہاں وہاں سے لوگوں نے داخل کر لی ہیں. قرآن مجید کا بیان اتنا ہے جتنا یہاں بیان ہو گیا. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، جو پہلی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سورۃ الرعد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. یہ سورہ رعد ہے، مکی صورت ہے. اس میں بھی خاص طور پر جو عقل و فطرت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، خارج میں جو دلائل ہیں ان کا بیان ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے، جتنی کتابیں ہمارے پاس میسر ہیں، جس کا یعنی اپنے بارے میں بیان بہت زیادہ ہے، جو بار بار اپنا ذکر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت ریفر کرتا ہے، کہتا ہے یہ کتاب ہے، یہ کتاب حکیم ہے. باقی آپ بائبل پڑھ جائیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ کو اس طرح کا انداز نہیں ملے گا کہ بار بار یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب حکیم ہے، یہ ذکر ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اے نبی آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی ایسی چھت ہے کہ کوئی پلرز نہیں ہے، ایسی چھت اللہ نے تم پر جو ہے وہ تانی ہے. وسخر الشمس ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، کائنات کو بنایا اور اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا، یعنی کوئی ایبسینٹ گاڈ نہیں ہے بلکہ متصرف ہے. مولانا اسلائی صاحب عام طور پہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی میاں جی نہیں ہے. میاں جی ایک کریکٹر ہوتے ہیں نا، ایک بزرگ ہیں گھر میں ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک سوٹا بھی ہے، وہ بار بار لوگوں کو گھرکیاں دے رہے ہیں، کوئی ڈانٹ پیٹ بھی رہے ہیں، لیکن کر ور کچھ نہیں سکتے، بس وہ لوگوں کو دھمکیاں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل عضو معطل کی طرح پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں جی نہیں ہے، انہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے، چلا بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی لوگ سرکشی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، اپنے اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر پر. یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو، چاند کو، آسمان زمین کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام پہ لگا دیا ہے. ہمارے ہاں جیسے خاص طور پہ جو فرانسس بیکن وغیرہ کے بعد یہ تصور بہت پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کائنات کو مسخر کریں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جائیں اور فضا میں بھی جائیں اور مریخ پہ بھی پہنچیں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. مطلب مجھے قرآن مجید پورا پڑھ کے کہیں یہ حکم نہیں میں نے پایا کہ بھائی آسمان زمین کو مسخر کرو یا اس کائنات کو مسخر کرو، یہ امر کہیں نہیں ہے، یہ تو بیان ہے حقیقت کا کہ بھئی سورج اور چاند اور آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا ہے تکوینی طور پر. تو یہ جو تسخیر کائنات کی پوری تھیوری ہے یہ خانہ ساز ہے، خود بنائی ہوئی. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ جو ہے تدبیر امر کرتا ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کرو. وہو الذی مد الارض، آپ دیکھیے آسمان زمین کو دیکھنا، قرآن مجید ہر جگہ اس کا کیا مفاد بتاتا ہے. کیا یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے میکینکس کو دریافت کرو، وہ تم نے کرنے ہی ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، تمہیں اللہ نے عقل دیا، تم یہ سب کام کرو گے. قرآن مجید تو آسمان زمین چاند ستاروں کا ذکر کرتا ہے کہ تم اس میں سے اللہ کی معرفت کشید کرو، اللہ تک پہنچو، اللہ کی سمجھو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آخرت کا یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس نے اس میں رکھے تمہارے لیے بوجھ یعنی پہاڑ. وَأَنْهَارًا، اس میں ندیاں نکالی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر طرح کے میوے اس میں رکھے جو دو دو طرح کے ہیں، جوڑے جوڑے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو نباتات ہیں اس کے اندر بھی میل فیمیل کا تصور ہے، جوڑے ہیں. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو، دن پر رات کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دھیان کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کھیت ہیں اور پیچز ہیں کھیتوں کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے مختلف، یعنی ایک زمین ہے یہاں جو ہے وہ گندم اگی ہوئی ہے، یہاں کوئی اور فصل ہے، یہاں کوئی اور فصل ہے، اور کہیں پر کوئی جو ہے پھل ہے، کہیں پر کوئی اور پھل ہے.
وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجوریں ہیں، سنوان وغیر سنوان، اور یہ تمام جو درخت ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کچھ الگ الگ ہیں، یعنی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں، درخت ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا ان کا تنا اوپر جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ نکلتے ہیں تو کئی شاخیں ہو جاتے ہیں، کئی اس میں سے جو ہے وہ تنے نکلتے ہیں۔ اب یہاں بہت خوبصورت جملہ ہے، یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی جو ہے آپ سمجھ لیجیے قدرت ہے کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، اور اس میں بیج مختلف ڈالے جاتے ہیں، اس پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی سبزیاں اور پھل اور درخت نکال لیتے ہیں۔ کتنی غیر معمولی بات۔ اور پھر یہ جملہ اور بہت گہرا بھی ہے کہ یسقا بماء واحد، اس طرح انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف فیکلٹیز رکھی ہیں، انسان میں ایک ارادہ بھی ہے، انسان میں ایک طبیعت بھی ہے، انسان میں ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے ذہن بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری سیراب کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری اللہ کے کلام سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو یسقا بماء واحد، اور اتنے مختلف انسان ہیں، اتنے ذہنیتوں کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اتنے مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ معرفت کی خوراک لینا چاہیں تو اللہ کے کلام میں اتنی جان ہے کہ وہ ان سب کو سیراب کر سکتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بڑھا دیتے ہیں بعض میووں کو بعض میووں پر، یعنی ان کے ذائقے کو بڑھا دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر آپ کو تعجب ہے تو تعجب تو ان لوگوں کی اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد تو کیا ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، یعنی تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جی اٹھنا ہے، تعجب تو اس کے انکار پر ہونا چاہیے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو نیکی سے پہلے۔ ابھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان پر پیغمبر بھیجے ہیں، وہی نازل کی ہے، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ وقد خلت من قبلہم المسولات، اور اس سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں ان پہ عذاب، بہت سی پریسیڈنٹس پہلے موجود ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان پر بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن آپ کا رب بے شک عذاب میں بھی بہت سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں، رسی دراز بھی کرتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آپ جو ہیں وہ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ خوب جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، جو بھی حمل ہوتا ہے، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں، گھٹتے بڑھتے ہیں پیٹ، جس طرح حمل جو ہے اس کی تاریخیں آگے جاتی ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے پر ہے، ہر چیز ماپ تول کر ہے، کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہیزرڈ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، اور بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم پر، تم میں سے کوئی بات ہلکے کوئی کہے، چھپا کر کہے، یا اونچی آواز میں کہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل وسارب بالنہار، اور جو کوئی رات میں چھپ رہا ہے، چھپ کے کوئی عمل کر رہا ہے، یا دن دہاڑے گلیوں میں چل پھر کے کوئی کام کرتا ہے، چاہے چھپا کر کرو چاہے ظاہر کر کے کرو، چاہے رات کی تاریکی میں کرو چاہے دن کی روشنی میں کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دینے والے، ایک کے بعد آنے والے، معقبہ کہتے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، فرشتے جو ہے ان کی جو ہے وہ باریاں لگتی ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، اور فجر اور عصر میں گویا وہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دن اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے پہرے دار ہیں جو آگے بھی ہیں ان کے اور پیچھے بھی ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کو
یہاں تک کہ وہ بدل لے جو کچھ اس کے جیوں میں ہے. یعنی اس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کچھ لوگوں کو نوازتا ہے، ان کو نعمت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، تو جب تک وہ باطنی طور پر پاکیزہ رہتے ہیں، ان چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہیں لیتے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو کرپٹ کر لیں، اپنے آپ کو خراب کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. یا ویسے اگر ہم عام طور پہ جو مفہوم بیان ہوتا ہے کہ جب تک لوگ اپنے اندر کی کیفیت کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلیں گے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، خارج میں ریاست کے معنوں میں اسٹیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ ایک متعدد تعداد کے لوگ ہیں جو ایک اسلامک اسٹیٹ نہ رکھتے ہوں، جن کا حال اسلامی نہ ہو، ٹھیک ہے، جن کے باطن میں جو ہے وہ اسلام کی شمع اپنی پوری آب و تاب سے جو ہے جگمگا نہ رہی ہو. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں عذاب کا ارادہ کرتا ہے، کسی آفت کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ نہیں پھرتی، اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی ہے جو تم کو دکھاتا ہے بجلی، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. یعنی جب بجلی کڑکتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ بھئی کسی پہ آ نہ پڑے، اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے بارش ہوگی اور کھیت سیراب ہوں گے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو اٹھا کے لے کے آتا ہے بھاری بادل کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ جو گرج چمک ہے، بجلی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی جو ہے تسبیح کرتے ہیں تحمید کے ساتھ اللہ کے ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے اللہ کڑک والی بجلیاں. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر جس پر چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی آن، اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. یعنی ایک اسی کو دیکھ لو، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر اس کے. اللہ کو جب کسی قوم پر عذاب لانا ہوتا ہے تو کوئی تھوڑی پلاننگ تھوڑی کرنی ہے، کوئی فوجیں ضرور لے کر آنی ہے، یہ تو نہیں کرنا ہے کوئی توپیں فٹ کرنی ہے. بس اس کائنات میں جو اللہ نے قوتیں رکھ دی ہیں بس ان کو چھوڑ دیتا ہے. پانی ہے، یہ برسنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کا لشکر ہے. یہ اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے برستا رہے اور 2 دن برستا رہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو یہی ہوائیں ہیں، چلتی ہیں، زندگی لاتی ہیں، انہی ہواؤں کی باغ اللہ چھوڑ دیں تو یہ تباہی لے کر آ جاتی ہیں. تو کہا کہ یہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو سامان ہے وہ بھی تمہارے ارد گرد رکھا ہوا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے، یا اس کی طرف سے جو دعوت ہے وہی حقیقی ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آتے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، جیسے کوئی آدمی کہیں پانی ہے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر چاہے کہ وہ پانی خود اس کے منہ میں آ جائے. تو یعنی کہیں پانی پڑا ہوا ہے اور وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ پانی اڑ کے اس کے منہ میں آ جائے. تو کہا کہ یہ بھی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وما هو ببالغ، اور ظاہری بات ہے اس طرح پانی کبھی بھی ان تک نہیں پہنچتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو کافروں کا پکارنا ہے یہ سب گمراہی ہے، سب اکارت جائے گا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے خواہی نہ خواہی اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کی پرچھائیاں، ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ آیت سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ اولہ آخرہ، یعنی اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سرنگوں ہے، اور ہر چیز یعنی چیزیں بھی اور انسان بھی. یعنی فرعون بھی سرنگوں ہے، فرعون بھی ظاہری بات ہے اپنے جینے مرنے میں اللہ کا محتاج ہے. تو تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت بالاجبار ہے. عبادت بالاجبار تو سب کو کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ عبادت بالاختیار بھی کریں، یعنی اپنے اختیار سے بھی جو ہے وہ اللہ کی بندگی کریں. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قُلِ اللَّهُ، اے نبی آپ خود فرما دیجئے اللہ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو اے نبی ان سے پوچھیے کہ تم اللہ کے سوا ایسے حمایتی اختیار کرتے ہو، بناتے ہو
جو تمہارے بارے میں کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی فرما دیجئے کیا اندھا اور جو ہے دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کہیں برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ یعنی توحید اور شرک برابر ہو سکتے ہیں، کفر اور اسلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یا انہوں نے ٹھہرا لی ہیں اللہ کے شریک کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ کی تخلیق ہے اور ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اللہ کی تخلیق. یعنی یا تو یہ ہونا کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ چیزیں اللہ نے بنائی، کچھ چیزیں کسی اور ہستی نے بنائی، تو لوگوں کے اشتباہ پیدا ہو گیا کہ معلوم نہیں فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے یا شریکوں نے بنائی ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے اتارا آسمان سے پانی. فسالت اودیۃ بقدرھا، تو پھر کیا ہوا کہ زمین کے نالے پانی کو لے کے چلنے لگے. بقدرھا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق. زمین سے بارش برسی، اس میں مختلف ندی نالے جو ہے پانی کو لے کر چل پڑے. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، تو کیا ہوا کہ وہ جو پانی تھا، جو نالا تھا، وہ اوپر جو ہے وہ پھولا ہوا جھاگ لے آیا. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جو تم دھونکتے ہو، آگ میں تپاتے ہو زیورات کے لیے، یا اور سامان جو ہے مختلف میٹلز کو تم تپاتے ہو آگ پر، اس پر بھی ایسی ہی جھاگ آ جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. یعنی پانی چلتا ہے، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب میٹلز کو جو ہے پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے بھٹی میں، تو اس پر بھی جھاگ سی آ جاتی ہے. وہ ایک ورم سا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اصل میں پانی نیچے ہے، اوپر کچھ ورم آ گیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سو وہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ کیا ہے کہ جو اصل حق ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، وہ حقیقی ہوتا ہے، وہ دیرپا ہوتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے زمین میں. اور جو باطل ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے، بڑا پھلاؤ ہوتا ہے، بڑا ورم ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. للذین استجابوا لربہم الحسنی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی باتیں مانی، ان کا حکم مانا، ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات نہ مانے، وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی زمین بھر ہو وہ ہو جائے اور اتنا ہی اور ہو جائے، اور وہ یہ سب دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، مشرک ہوگا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تو زمین بھر مجھ سے سونا لے لے، مجھے معاف کر دے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا، بہت تھوڑے مال کا مطالبہ کیا تھا اور اقرار کا اور توحید کا مطالبہ کیا تھا. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے. فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، تو بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو اندھا ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو پیغمبر کو پہچان رہا ہے، قرآن مجید کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور حق کو قبول کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو بالکل ہی اندھا بنا ہوا ہے؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا آخرت میں ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دیں گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ الذین، ابھی اولو الالباب کون ہے؟ ہوش مند کون ہے؟ اہل دانش کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد الست جو کیا اس کو بھی پورا کرتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے جو شریعت ملی ہے اس پر بھی پورے اترتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور اندیشہ ناک رہتے ہیں برے حساب سے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے جو ہے صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. یعنی صبر کا مطلب ہے جھیلنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا. لیکن شرعی معنوں میں صبر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان پر بہت بڑے بڑے صدمے آتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتے نہیں، بہت مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں بہت مضبوط لوگ ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، اور اپنے آپ کی اپنی مضبوطی اور کمپیکٹنس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، جو آخرت میں اللہ سے اجر لینے کے لیے کیا جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا تھا، کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی، یعنی اعلانیہ بھی دیا اور چھپا کر بھی دیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دور کرتے ہیں برائی کو نیکی سے. یعنی یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ نہیں کرتے کہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ برے ہیں تو ہم بھی برے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعاۃ، امعا مت بنو. امعا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے لوگ ہمارے ساتھ کریں گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے. اور تم یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ برا کریں گے تو ہم بھی ان پر زیادتی کریں گے. ان کا ولیکن وطنوا انفسکم، اپنے اندر جماؤ پیدا کرو. ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر تو لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم اچھا کرو. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر تم سے وہ برا بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. تو یہ ایک برتر اخلاق ہے جو آگے حامیم سجدہ میں قرآن مجید کہے گا کہ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اچھائی سے دور کرو، تم دیکھو گے کہ وہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ گرم جوش دوست بن جائے گا، تمہارا رفیق بن جائے گا. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن یدخلونہا، ہم ایک جو ہے وہ رہائشی باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اس جنت میں داخل ہوں گے جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں نیک ہوں گے، وہ داخل ہوں گے. یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آگے ایک جگہ آتا ہے نا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی ذریت بھی اتباع کرے گی، ان کا ایمان لے کر آئے گی، تو ہم ان کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی چاہے اولاد ہے، چاہے والدین ہے، چاہے شوہر یا بیوی ہے، دونوں جنت میں جانا دونوں گروہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے. لیکن ایک گروہ بہت نیچے مرتبے پر ہے، ایک اونچے مرتبے پر ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے والدین ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیں گے، اوپر والے مرتبے کے ساتھ ملا دیں گے. یہاں پر بھی یہ کہا کہ جو ان میں صالح ہوں گے، یہ شرط لگا دی کہ بنیادی صالحیت شرط ہے، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، باقی کوتاہیاں اللہ معاف کرنے والا ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو تمہاری ثابت قدمی کی بنیاد پر. قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جنت میں داخلے کا جو ایک واحد سبب بننے والا عمل ہے وہ بتایا گیا ہے کہ صبر ہے. صبر پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کی حرام سے اس کے گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور مشکل حالات میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اس طرح سورہ فرقان میں آئے گا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیے جائیں گے جنت کے بالا خانے ان کے صبر کی بنیاد. یہ جس طرح سورہ انسان میں فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ہم ان کے صبر کی بدلے میں رہنے کے لیے باغات دیں گے اور پہننے کے لیے ریشم دیں گے. یہاں پر بھی فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم، یعنی گویا صبر پوری زندگی کا عنوان ہے ایک بندہ مومن کی. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا گھر ہے جو آخرت کا تمہیں ملا ہے. اس کے برعکس والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو اس کو پختہ مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. یعنی دنیا کی زندگی پر بس راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ
جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی رزق کشادہ کرتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک، دنیا تو 2 دنوں پر مشتمل ہے، کوئی دن تمہارے حق میں ہوتا ہے، کوئی دن تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ جو دن تمہارے حق میں ہے اللہ کا شکر کرو، جو دن تمہارے خلاف ہے تو صبر کرو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا ہی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے ہیں اور فریفتہ ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، جبکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر حقیر متاع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے یہ بات لوگوں پر واضح کی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، بالکل ہی چھوٹے سائز کی بکری، مری ہوئی مردار، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں لے؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی ہم اس کو 1 درہم میں نہ لیتے، بالکل عیب دار ہے، اور یہ تو اب مردہ ہے، میتا ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر حقیر متاع۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔